آداب دوستو، میں ہوں عارف۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن مجید کے مطابق سٹیٹس کیا ہے، یعنی ان کا رتبہ کیا ہے۔ کیا وہ قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ نبیین میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، یا شہداء میں سے ہیں، یا وہ کوئی رسول ہیں، یا وہ مرسلین میں سے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیات کی طرف۔ تو یہ پہلی آیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سورہ الانعام کی آیت ہے 85، اور یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور یہ الیاس جو ان سے ہیں نا، یہ تمام کے تمام جو ان سے ہیں نا صالحین میں سے ہیں۔ تو کیا ثابت ہو گیا کہ حضرت زکریا کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ صالح ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ یہ ان کا ایک رتبہ ہو گیا۔ اب دوسرا ان کو جو آپ کہہ لیں کہ بتایا گیا ہے، جیسے وہ کلمے میں ذکر ہے نا، عبدہ و رسولہ، رسول اللہ کو کہا جاتا ہے، تو اسی طرح حضرت زکریا کو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ عبدہ، کہ اس کا بندہ زکریا، ٹھیک ہے نا، یہ زکریا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا دوسرا سٹیٹس ہے کہ وہ عبدہ، جیسے وہ عبدہ و رسولہ نہیں کہتے، تو یہ عبدہ بیسیکلی ان کو کہا گیا ہے۔ تو یہ دو سٹیٹس ہیں بیسیکلی حضرت زکریا کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، مرسلین میں سے یا رسول ان کو کبھی نہیں کہا گیا۔ ایک ان کو کہا گیا ہے صالحین میں سے، اور ایک ان کو کہا گیا ہے عبدہ۔ اب یہ بات ہو گئی۔ دوسری چیز آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ تھوڑا سا ہم قرآن مجید کو بائبلوں کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے علاوہ حضرت زکریا کا بائبلوں میں بھی ذکر ہے۔ اب یہاں پر یہ زی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زال نہیں ہے۔ اردو میں جیسے ہمیں الف بے پے تے ٹے سے پڑھایا جاتا ہے نا، اس میں ایک زال ہوتی ہے جس سے ذکر ہوتا ہے، اور یہ زکریا یہ زی سے ہے، تو ذکر والی زال وہ اور ہوتی ہے، زی یہ زی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبلوں میں اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو زال اور زی سے بتایا گیا تھا، ذکر سے۔ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ زکریا اور زکریاس ایسے کر کے نا، انہوں نے بتایا 30 سے 33 بندے ہیں جن کا ذکر ہے۔ اب یہ زکریا کا مطلب یہ بیسیکلی کر رہے ہیں کہ یہوہ ریممبرز، یہ ریممبرز وہی ہوتا ہے ذکر کرنا، وہ جو زال والا ذکر ہوتا ہے، زے والا نہیں۔ تو یہ بیسیکلی بائبلیں اس زکریا کو لے رہی ہیں زال سے، زے سے نہیں۔ زے سے ذکر نہیں ہوتا، یہ یہوہ ریممبرز، یہ یہوہ وہ اپنے خدا کو کہتے ہیں، اور یہ ریممبرز۔ تو قرآن مجید میں یہ یہوہ نامی کوئی خدا تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ ذکر قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذکر ہے جو زال سے ہے، زے سے نہیں ہے۔ لیکن یہ بائبلیں اس زال کو زے سے کنفیوز کر کے یہاں پر لکھ رہی ہیں کہ ذکر جیسے ہوتا ہے نا ریممبر، وہ والا ذکر سمجھ رہی ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ زال والا ذکر اور ہے، زے والا سے ذکریہ اور ہے۔ آپ کو یہ والا فرق پتہ چل جانا چاہیے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب جیسے میں نے آپ کو دکھایا نا کہ بائبلوں میں تو یہ جیسے بتایا گیا کہ بہت سارے ذکریہ تھے، یہ دیکھ لیں۔ وہ جو ایک پرانی بائبلیں ہیں جو حضرت موسیٰ سے چلی آ رہی ہیں، جن کو اولڈ ٹیسٹامنٹ یا عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے، اور ایک نیو ٹیسٹامنٹس ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ جو جیزس ہے اس سے متعلق ہے، تو وہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے، ان کو بتایا جاتا ہے عہد نامہ جدید۔ تو اب یہ دیکھ لیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ قرآن مجید میں صرف ایک ذکریہ کا ذکر ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں ذکریہ کا ذکر دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ ذکریہ یہ ذکر زال سے ہوتا ہے، یہ زے سے ہے۔ اب قرآن مجید میں صرف ایک ہی ذکریہ کا ذکر ہے، اور وہ حضرت مریم کے جب بات کی جاتی ہے نا، تو وہاں پر بتایا جاتا ہے، جب حضرت مریم کی بات کی جاتی ہے نا، اس وقت حضرت زکریا کا ذکر آتا ہے۔
اب یہ ذکریہ کون سے ہیں ٹائم لائن میں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ادھر یہ دیکھ لیں، یہ بتایا گیا کہ پہلی سینچری سے 6 سینچریز پہلے یہ کوئی ذکریہ ہوتے تھے جن کو پروفٹ کہا گیا. اب قرآن مجید میں کہیں بھی پروفٹ نہیں کہا گیا. قرآن مجید میں حضرت ذکریہ کو صالحین میں سے کہا گیا اور ابدا کہا گیا. پروفٹ نبی کہیں بھی نہیں کہا گیا نبیین میں سے کبھی. تو یہ بائبلوں کا کوئی پروفٹ ہے. اب یہ ایک ہو گیا. اب دوسرا پروفٹ، اب یہ دیکھ لیں، یہ کوئی ہائی پریسٹ ہے جیسے وہ ہوتا ہے نا آپ کا کوئی، جیسے مولوی ہوتا ہے، بشپ ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کا آ گیا. یہ لکھا ہوا ہے 9th سینچری BC. اب یہ 9th سینچری BC میں بھی ایک ہے زکریہ. اب ایک اور زکریہ ہے یہ 1st سینچری میں. یہ وہ بتایا جاتا ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں، یہ لکھا بھی ہوا ہے، جس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی جیسے کوئی جیزس کرائسٹ تھا تو اس کے دور میں بھی ایک وہ زکریہ تھا جو جان دی بیپٹسٹ یعنی کہ یحییٰ کا فادر تھا. اب یہ ایک اور بھی ذکریہ کا ذکر ہوا. اب لیکن یہ قرآن مجید میں یہ جو ٹائم لائنیں ہیں نا، قرآن مجید کی ٹائم لائنوں سے یہ تینوں ذکریہ میچ نہیں کرتے. لیکن یہ تینوں ذکریہ کا اسم ٹائم لائن میں ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم کا نام ہے تو ان کے نام کے اوپر جیسے ابراہم لنکن نے بھی نام رکھ لیا، تو بعد میں آنے والے بہت سے کریکٹر ہوتے ہیں جنہوں نے پیچھے کسی مشہور شخصیت کے نام کے اوپر اپنا نام رکھا ہوتا ہے. تو آپ کو ٹائم لائن میں جا کے سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلا ذکریہ نامی بندہ کون تھا. جیسے یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ 1st سینچری AD میں ایک ذکریہ تھا، وہی وہ جو جیزس والا ذکریہ ہے. یہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ 9th سینچری میں BC میں تھا. پھر یہ بتایا جا رہا ہے 9th سینچری کے بعد بھی ایک 6th سینچری BC میں بھی تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذکریہ نامی لوگ نام رکھ رہے ہیں شخصیتوں کے، یا یہ اصلی شخصیتیں ہیں یا ان میں سے کوئی بنائی گئی شخصیتیں ہیں. جیسے بائبلوں میں کرپشن بھی تو ہو چکی ہوئی ہے نا، تو یہ جو بھی کیس ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پاپولر نیم ہے ذکریہ. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹائم لائن میں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پرانا ذکریہ یہ والا ہوگا، یہ 9th سینچری BC والا. ٹھیک، تو اس کے بعد ان لوگوں کے بھی نام ذکریہ کے نام کر پڑ گئے ہوں گے. جیسے حضرت ابراہیم کے نام کے اوپر، محمد کے نام کے اوپر آج بہت سارے محمد گلیوں بازاروں میں پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پتہ چلتا، تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں کس ذکریہ کا ذکر ہے. وہ ہے بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نا. تقریباً جو AD والے سال شروع ہوتے ہیں نا، جو پہلی سینچری ہے، اس سے تقریباً 1200-1300 سال پرانے ہیں کم از کم. تو ان کے نا بیسیکلی ہوتے تھے 12 سپائیز، 12 جاسوس آپ سمجھ لیں. تو ان کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے انٹرنیٹ سے کھولا، یہ سارے کے سارے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ ان کے فادرز کے نام لکھے ہوئے ہیں. اب یہ جو پہلا سپاہی ہے نا، پہلا جاسوس ہے، یہ اس کا بیٹا بتایا گیا ذکر کا، فرام دی ٹرائب آف دس ون. اس قبیلے سے نا ایک بندہ تھا ذکر، اس کا بیٹا تھا حضرت موسیٰ کے 12 جاسوسوں میں سے. یہ والا پہلا ذکریہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ کے ذکریہ سے، وہ جو پیچھے میں نے آپ کو 2 ذکریہ اور بتائے ہیں، ان سے بھی پہلا جن کے نام جس کے اوپر رکھے گئے ہیں وہ یہ ذکریہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ جو اس کا باپ ہے. اب قرآن مجید میں نا ذکریہ کا ایک تعلق یحییٰ سے بھی بتایا گیا ہے. تو حضرت یحییٰ بھی بیسیکلی اسی دور کے ہی ہیں. یہ حضرت موسیٰ کے، اور وہ یہ ہیں، یہ پڑھنا، یہ یحییٰ لکھا ہوا ہے جن کے یہ بیٹے ہیں. اب یہ بھی حضرت موسیٰ کے 12 صفائیوں میں سے. لیکن یہ دیکھ لیں، اب قرآن مجید میں بیسیکلی اس ذکریہ اور اس یحییٰ کا بھی ایک تعلق بتایا گیا ہے. یہ پہلے ذکریہ ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نہیں یوحنا کی انجیل لکھا ہوتا ہے، یہ یوحنا، یوحنا کی انجیل نہیں کبھی آپ پڑھا، یا کوئی یوحنا لکھا ہوتا ہے. تو یہ پہلے ذکریہ ہیں جن کے نام کے اوپر یہ سارے کے سارے ذکریہ بعد والے آئے ہوئے ہیں. یہ 6th سینچری میں آیا ہوا ہے، یہ اس سے بھی پہلے 9th سینچری میں آیا ہوا ہے، یہ پھر 1st سینچری AD میں آیا ہوا ہے. تو یہ والا بیسیکلی 12 یا 13 BC کا ہے.
یہ والا ذکر. تو یہ والا ذکر جون سا ہے نا یہ ہے یہ والا یہ والے نہیں ہے جیسے انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ بیسیکلی ایسے ترجمہ کر دیا ریممبر. ذکر کرنا ریممبر کرنا ہی ہوتا ہے نا, ذکر کرنا یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ زی والا ذکر ہوتا ہے, زال والا ذکر ہوتا ہے. زی والا ذکر نہیں ہوتا یہ والا, یہ زال والا ذکر ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی یہ انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے, یہ والا وہ جو جس کو جیزس کے کیس میں بتایا جاتا ہے. تو یہ وہ ذکریہ نہیں ہے. ذکریہ بیسیکلی یہ ذکریہ ہے جس کے نام کے اوپر بعد میں جیسے حضرت ابراہیم کے نام کے بعد کروڑوں ابراہیم نہیں آ گئے, جن میں سے ایک مشہور بندہ ابراہیم لنکن بھی آ گیا. تو یہ بیسیکلی سارے کے سارے آپ سمجھ لیں کہ جیسے وہ ابراہیم لنکن بعد میں آنے والے, تو ان کا جو سب سے پرانا جیسے حضرت ابراہیم سب سے پرانے بنیں گے نا, تو وہ یہ ہے یہ حضرت موسیٰ کے جو 12 جاسوس ہیں نا, ان میں سے ایک کے والد کا نام ہے. اور یہ یحییٰ بھی, اب یہ قرآن مجید میں اس یحییٰ اور اس ذکریہ کا بھی ایک تعلق بتایا گیا, وہ بھی آپ نے دیکھنا. تو آپ لوگوں کو یہ کنفرم ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ والے ذکریہ نا بیسیکلی کوئی پریسٹ ہے تو یہ پروفٹ ہے, تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے. لیکن قرآن مجید میں صرف یہ بتایا گیا کہ وہ ذکریہ جو سا تھا نا وہ ایک صالحین میں سے تھا. اور کیا ہو گیا کہ وہ ابداؤ تھا, کہ وہ اپنے رب کا نا وہ سلیو تھا, جیسے آپ کہتے ہیں, یا سرونٹ یہ لکھا ہوا ہے. یہ ابداؤ کا مطلب ورشپر نہیں ہوتا, سرونٹ ہوتا. انہوں نے صحیح ترجمہ کیا گیا ہوا. تو اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا. دیکھنے کا شکریہ.